کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے وہ نیکی تو کرتا ہے، بھلائی کا کام تو کرتا ہے، اچھی نیکی تو کرتا ہے، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور مسلمان کہتا ہے، مثالی مسلمان کہتا ہے وقال اننی من المسلمین۔ اگر بہتر مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر بہتر مومن کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر بہتر کردار والے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، بہتر اخلاق والے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، ذرا مجھے تو دیکھو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں تم ایک دوسرے کے درمیان آپس میں جو ہے احسان کرنا نہ بھولو۔ یہ جس سے بھی معاملہ کرتا ہے، یہ جس سے بھی جیسے بھی معاملہ کرتا ہے، اپنا ہو کے غیر احسان پر اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس شخص سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ شخص بلا رہا ہو۔ اس آدمی اس نیکی پر تو وہ عمل کرتا ہے، اس بھلائی پر تو وہ عمل کرتا ہے، اس خیر خواہی پر تو وہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بے چینی ہو جاتی ہے کہ میں اس نیکی کو لوگوں تک، دوسروں تک کیسے پہنچاؤں۔ بالفاظ دیگر مثالی مسلمان، مثالی مومن داعی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ وقال عز شأنه في موضع آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدت، ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام ریاضتیں، ہماری تمام قربانیاں، ہماری تمام نمازیں، ہمارے تمام نذر و نیاز اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، رازق ہے، مالک بھی ہے۔ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو کسی قلم کا شے بنا لیا جائے اور رب العالمین کی تعریف لکھتے جائیں، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین نے کہا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ہماری تمام نمازیں، ہماری تمام قربانیاں، ہمارا جینا ہو کہ ہمارا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رب العالمین نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا ہو کہ میرا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کی قدوں کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک عام کیا جائے۔ محترم حاضرین، آج کے اس مختصر سے خطبے میں ہم انشاءاللہ یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ مثالی مسلمان کون ہے۔ محترم حاضرین، مثالی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مختصر الفاظ میں اگر کہا جائے، مثالی کردار رکھنے والے مسلمان کو مثالی مسلمان کہتے ہیں۔ جس کا عقیدہ مثالی ہو، جس کے عبادات مثالی ہو،
جس کا کردار مثالی ہو، جس کے اخلاق مثالی ہو، جس کا کیریکٹر مثالی ہو، جس کے معاملات مثالی ہو، وہ جس شکل میں بھی آئے مثالی بن کر آئے۔ وہ تاجر تجارت کرتا ہے، تاجر کی شکل میں بازار میں تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے تو مثالی تاجر بن کر آتا ہے۔ استاذ بن کر اسکول اور کالج میں پڑھاتا ہے تو مثالی استاذ بن کر سامنے آتا ہے۔ کسی کا پڑوسی بنتا ہے، اس پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے تو مثالی پڑوسی کہلاتا ہے۔ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی اتنی اچھے طریقے سے نبھاتا ہے تو مثالی دوست کہلاتا ہے۔ تو الغرض وہ جس شکل میں بھی آتا ہے، وہ جس رول میں بھی آتا ہے، وہ مثالی بن کر آتا ہے۔ محترم حاضرین، خطبے کے آغاز میں جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس میں اللہ رب العالمین سورہ فاتر میں اللہ رب العالمین نے کہا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو قرآن مجید دے دیا اور اللہ رب العالمین عملی زندگی کے اعتبار سے مسلمانوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ دوسرے وہ لوگ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، ایک وہ لوگ ہیں جو میانہ روی کی چال چلنے والے، اور تیسرے وہ لوگ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخیرات باذن اللہ، ہر نیک کام میں سبقت کرنے والے۔ یہ بنیادی طور پر 3 تقسیمیں ہوئی، یہ بنیادی طور پر 3 تقسیمیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین سورہ فاتر میں کہا پہلی قسم سے مراد وہ لوگ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کے اندر نہ فرائض کی پابندی ہے، جن کے اندر نہ واجبات کی پابندی ہے، نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تو وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کسی بھی فریضے کو انجام نہیں دیتے۔ اللہ قرآن مجید نے کہا ایسے لوگ ظالم ہیں۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، میانہ روی کی چال چلنے والے۔ ان کی زندگی میں واجبات تو ہوتے ہیں، فرائض تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سنن نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تیسرے کون لوگ ہیں؟ تیسرے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ہر موڑ میں ہر قدم پر یہ نیکی میں سبقت کرتے جاتے ہیں۔ ان کے اندر فرائض بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر واجبات بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر سنن و نوافل کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، مثالی مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے معیاری عمل سابق بالخیرات باذن اللہ ہو۔ محترم حاضرین، یہ ہر موڑ میں، یہ ہر چیز میں، یہ زندگی کے ہر پل میں، ہر چیز میں جو ہے واجبات اور فرائض پر یہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ یہ آگے چل کر سنن نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، چاہے خالق کا معاملہ ہو یا پھر مخلوق کا معاملہ۔ خالق کے ادائیگی کی اگر بات کریں، اگر یہ فرض نماز پڑھتا ہے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اگر یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو نفل روزوں کا بھی یہ اہتمام کرتا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی اس کے زندگی میں ہوا کرتی ہیں۔ فرض حج اس نے کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ نفل حج اور عمرے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ خالق کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ بات، تو مخلوق کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، یہ معاملات کے سلسلے میں احسان پر، یہ اس کے معاملات احسان پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں تم ایک دوسرے کے درمیان آپس میں جو ہے احسان کرنا نہ بھولو۔ یہ جس سے بھی معاملہ کرتا ہے، یہ جس سے بھی جیسے بھی معاملہ کرتا ہے، اپنا ہو کے غیر احسان پر اس کا معاملہ ہوتا ہے۔
محترم حاضرین، جب یہ کوئی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، جب یہ ذمہ داری کو مان لیتا ہے، فرض اور واجبات کے حد تک نہیں رہتا، فرض اور واجبات کے ساتھ ساتھ نفل میں بھی اور کچھ اور زائد کام کر ہی چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص ہر نیکی میں احسان کے درجے پر فائز ہو۔ یہ تو صدیقی کردار ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہے اور چند لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مثالی مسلمان کہتے ہیں تو ہم اپنی پہچان نام سے نہیں، ہم اپنی پہچان اپنے کام سے کروانا چاہیے۔ ہماری پہچان ہمارے نام سے نہیں ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہمارے کام سے ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی زندگی میں یا پھر خود کو کہ جو لوگ اپنے آپ کو مثالی مسلمان سمجھتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو مثالی مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے اندر نیکی کا کوئی نہ کوئی ایسا وصف ہو جانا چاہیے معاشرے میں جن کے ذریعے سے ان کی پہچان ہو جائے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، نرمی کی اگر بات کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، عدل و انصاف کی اگر بات کریں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، فیاضی اور سخاوت کی اگر بات کریں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بہادری اور شجاعت کی اگر بات کریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، امانت داری کی اگر بات کریں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اسی طرح رازداری کی اگر بات کریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ الغرض کہنا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان ہمارے نام سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہمارے کام سے ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق سے ہونا چاہیے، ہمارے کیریکٹر سے ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا شخص ہے، کسی کی ایسی پہچان ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی ایسی پہچان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کی ایسی پہچان ہے اس نے ناحق کسی کا پیسہ نہیں کھایا، کسی کی ایسی پہچان ہے ہر پوچھنے والے کو، ہر بولنے والے کو اچھے مشورے فراہم کرتا ہے، کسی کی ایسی پہچان ہے اپنے ماتحتوں پر ایسی ویسی باتیں نہیں کہا کرتا، کسی کی ایسی پہچان ہے مصیبت زدہ انسانوں کو وہ کیا کرتا ہے، دست و بازو بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار اس بلندی پر فائز ہوتے ہیں، دنیا دور دور تک اس کا داغ دھبا نہیں بتلا سکتی، دنیا دور دور تک اس کا داغ دھبا نہیں بتلا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے مکہ میں، جس نبی نے دشمن سامنے تھے، ابو جہل سامنے تھا، ابو لہب سامنے تھا، نضر بن حارث سامنے تھا، ولید بن مغیرہ سامنے تھا، ان تمام لوگوں کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا اور کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي، لوگوں میں وہی انسان ہوں، لوگوں میں وہی محمد ہوں، لوگوں میں وہی آدمی ہوں، لوگوں میں وہی رسول ہوں جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تمہارے سامنے میرے 40 اوراق تمہارے سامنے موجود ہیں، دکھاؤ کسی ورق میں کہیں داغ دھبا ہے کیا، دکھاؤ کہیں کوئی خرابی ہے کیا، اخلاقی خرابی ہے کیا، بتلاؤ۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر بھی اتنی جرأت ہونی چاہیے، ہم اپنے آپ میں، ہر شخص اپنے آپ میں سوال کرے کیا ہم اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، کردار میں، کیریکٹر میں، اخلاق میں، کیا ہم اس پوزیشن پر ہے کہ نہیں؟ 99% میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کی جرأت نہیں کر سکتا۔ محترم حاضرین، ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنا کیریکٹر سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید
مثالی مومن کی، مثالی مسلمان کی جہاں بہت سارے اوصاف بیان کیے، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ شخص بلا رہا ہو، وہ شخص بلا رہا ہو، اس آدمی اس نیکی پر تو وہ عمل کرتا ہے، اس بھلائی پر تو وہ عمل کرتا ہے، اس خیر خواہی پر تو وہ عمل کرتا ہے، جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اس پر تو عمل کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بے چینی ہو جاتی ہے کہ میں اس نیکی کو لوگوں تک، دوسروں تک کیسے پہنچاؤں۔ بالفاظ دیگر مثالی مسلمان، مثالی مومن داعی ہوتا ہے، مثالی مسلمان، مثالی مومن ایک مبلغ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، دنیا میں آج بلانے والے بہت زیادہ ہیں، کوئی بے حیائی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی برہنگی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی عریانیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ایسی ویسی جگہوں پر بلا رہا ہے، کوئی اپنی شخصیتوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی نظریات کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی پارٹی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کی تعلیمات کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اور اس کے احکامات بلانے والے کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مومن وہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ الغرض مومن جہاں ہوتا ہے وہاں خیری ہوتا ہے، اور مسلمان جہاں ہوتا ہے وہاں پر وہ مثالی بن کر رہتا ہے، اور مومن جہاں پر رہتا ہے، مثالی مسلمان جہاں پر رہتا ہے وہاں پر شک رکتا ہے، وہاں پر شر رکتا ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس پرفتن میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ماحول کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنانہ کردار کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش بنے۔ محترم حاضرین، مومن کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا، مومن کبھی کسی کا برا نہیں کرتا، مثالی مسلمان کسی کا برا نہیں کرتا، کسی کا برا نہیں سوچتا، کسی کو برا نہیں کہتا۔ اسی طرح مثالی مسلمان ہمیشہ بھلائی سوچتا ہے، ہمیشہ اپنے سلسلے میں اور دوسروں کے سلسلے میں بھلائی سوچتا ہے، ہمیشہ اپنے سلسلے میں بھی برائی، دوسروں کے سلسلے میں بھی بھلائی سوچتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کا جہاں ہم مطالعہ کرتے ہیں وہاں قرآن مجید بہت سارے اوصاف کو بیان کیے، ان میں سے ایک وصف یہ بھی تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے وہ نیکی تو کرتا ہے، بھلائی کا کام تو کرتا ہے، اچھی نیکی تو کرتا ہے، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اگر مسلمان کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو۔ وقال اننی من المسلمین، اور مسلمان کہتا ہے، مثالی مسلمان کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، اگر بہتر مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر بہتر مومن کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر بہتر کردار والے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، بہتر اخلاق والے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، ذرا مجھے تو دیکھو۔ محترم حاضرین، مومن کی زندگی، مثالی مسلمان کی زندگی زمین پر بہت ہی زیادہ وزندار ہوتی ہے کافر کے مقابلے میں۔ کافر کے مقابلے میں مثالی مسلمان کی زندگی بہت ہی وزندار ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا۔ جنازہ گزرتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے کہا
مستریح او مستراح من، یا تو یہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا پھر یہ آرام چھوڑ کر جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں یہ تو بتلا دیجئے مستریح اور مستراح من کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اگر وہ مسلمان ہے، مثالی مسلمان ہے، دنیا میں اب تک یہ کیا کیا، عبادت کر 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 کے کیا ہو گیا ہے، تھک چکا ہے، اور اب وہ قبرستان جا رہا ہے، اب لوگ اسے جو ہے دفن کر دیں گے، وہاں پر وہ جو ہے آرام کرے گا۔ یا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا مستراح من کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہے مثالی مسلمان تھا، دنیا میں جو ہے یہ اپنا کیریکٹر چھوڑ کر گیا، دنیا میں جو ہے اپنا یہ کردار چھوڑ کر گیا، دنیا میں جو ہے یہ اپنا جو ہے اخلاق چھوڑ کر گیا، دنیا میں جو ہے یہ اس کی نیکیاں چھوڑ کر گیا ہے یہ اپنی، اور دنیا جو ہے اس کو کمی محسوس کر رہی ہے، افسوس محسوس کر رہی ہے، کمی محسوس کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب گنہگار مرتا ہے، جب خطاکار مرتا ہے، جب کافر مرتا ہے، جب فاسق و فاجر اس دنیا سے جاتا ہے، دنیا اسے جو ہے راحت محسوس کرتی ہے، سکون محسوس کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کافر انتقال کر جاتا ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جو ہے شجر بھی، حجر بھی، پرندے بھی، پرند بھی کیا کرتے ہیں، اس سے جو ہے راحت محسوس کرتے ہیں۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ظالم اس دنیا سے جاتا ہے، جب دھوکے باز اس دنیا سے جاتا ہے، جب جھوٹا انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب مکار اس دنیا سے جاتا ہے، جب فاسق و فاجر اس دنیا سے جاتا ہے، جب نافرمان اس دنیا سے جاتا ہے، عبادت بندے تو کیا انسان تو کیا، اس کے علاوہ اس سے جو ہے شجر بھی، درختیں بھی جو ہے راحت محسوس کرتے ہیں، آرام محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور پرندے بھی جو ہے اس سے جو ہے راحت محسوس کرتے ہیں، اور چوپائے بھی جو ہے اس سے راحت اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہونے کے بعد بھی آج بھی ان کے تعلق سے ذکر خیر ہوتا ہے، اچھا ذکر ہوتا ہے، ان کی نیکیوں سے متعلق، ان کی نمازوں سے متعلق، ان کے صدقات و خیرات سے متعلق، ان کے اخلاق سے متعلق، ان کے گفتار سے متعلق، ان کے کردار سے متعلق۔ یہ لوگ کو ہے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ، بد نصیب ہیں لوگ یہ دنیا سے یہ انسان چلا گیا اور دنیا والے جو ہے اس سے جو ہے راحت محسوس کر رہے ہیں۔ بڑا ہی ظالم انسان تھا، بڑا ہی دھوکے باز انسان تھا، بڑا ہی لوگوں کو ستانے والا انسان تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، اور آج دنیا جو ہے اس سے راحت محسوس کر رہی ہے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید جو مثالی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے بطور مثال پیش کیا۔ خواتین کی مثال قرآن مجید نے پیش کیا۔ یہ کون سے خواتین ہیں؟ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ یہ کون ہے خواتین؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران علیہ السلام ہے۔ آسیہ علیہ السلام انہوں نے بہت ہی قربانیاں دیں۔ قرآن مجید نے کہا قربانی کسے کہتے ہو؟ تم جاننا چاہتے ہو کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ عفت کسے کہتے ہیں؟ پاک دامانی کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمت کسے کہتے ہیں؟ جرأت کسے کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، قرآن مجید پڑھ کر دیکھو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ تحریم میں کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آسیہ علیہ السلام جب ان کے دل میں ایمان کا نور آ گیا تو یہ خود جو ہے اپنے شوہر کے سامنے چیلنج بن کر کھڑی ہو گئی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی تکلیف دیا، انہیں جو ہے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی،
تو یہ اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے۔ یہ کون ہے عورت؟ بادشاہ وقت کی بیوی ہے، محل میں پلنے والی، محل میں بڑھنے والی، مختلف نعمتیں اس کے سامنے ہیں۔ اور آسیہ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہی ہے، پروردگار میں یہ جو قربانی دے رہی ہوں، میں یہ جن جن چیزوں کی قربانی دے رہی ہوں، میں اس امید کے ساتھ قربانی دے رہی ہوں کہ تیرے پاس اس سے اچھا بدلہ ہے، اس سے اچھا بدلہ ہے۔ دنیا میں جو ہے میرے لیے محل چلا گیا کوئی بات نہیں، دنیا میں میرے لیے جو ہے یہ شوہر چلا گیا کوئی بات نہیں، دنیا میں جو ہے طرح طرح کی نعمتیں میرے پاس ہی چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں۔ میں امید کے ساتھ، میں اس امید کے ساتھ پروردگار میں جو ہے قربانی دے رہی ہوں، تو میرے لیے اپنے پاس ایک محل بنا دینا، جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دینا، اور اس فرعون سے اور اس کی ظالم قوم سے تو مجھے نجات دینا۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے کہا اگر تم پاک دامانی کی مثال دیکھنا چاہتے ہو، عفت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو، عصمت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو، مریم علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی مثال کو پڑھو۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مریم علیہ السلام کے پاس بھی مختلف چیلنجز آئے، مختلف چیلنجز آئے۔ مریم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ایک مثالی مسلمان بنا کر پیش کیا، اپنے کیریکٹر کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کیا، اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کیا، تبھی چل کر ان دونوں خواتین کی جو ہے قرآن مجید نے مثال پیش کی۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کیجئے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو جو ہے مثالی زندگیوں کے سلسلے میں ایک طویل سفر نظر آئے گا، اور ایک طویل چیز آپ کو نظر آئے گی۔ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ پڑھتے جائیں گے، ہر چیز میں پڑھتے جائیں گے، لیکن آپ تھک جائیں گے، لیکن علم ختم نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، دنیا میں جو ہے ہمیں جینا ہے تو مثالی مسلمان بنا کر جینا ہے، مثالی مسلمان بن کر جینا ہے۔ ہمارا کیریکٹر اچھا ہو، ہمارے اخلاق اچھا ہو۔ مثالی مسلمان، ایک مسلمان مثالی اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ جو ہے نمازی ہو، جب وہ جو ہے روزے کا پابند ہو، جب وہ صدقات و خیرات کا پابند ہو۔ اور اسی طرح مسلمان مثالی اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ سچا ہو، جھوٹ سے کوسوں کوسوں دور بھاگتا ہو، تبھی چل کر یہ جو ہے مثالی مسلمان بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ قرض میں مبتلا ہیں، پروردگار تو ان کے لیے غیب سے راستوں کو کھول دے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں تو ان کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ مصیبت زدہ ہے تو ان کی مصیبت کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب واتوب اليه۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔